السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم اللہ تعالیٰ کے دو نام ڈسکس کریں گے وہ ہیں الودود اور المجید۔ الودود کہتے ہیں وہ جو بڑا محبت کرنے والا ہے۔ عربک میں ہمارے پاس محبت کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے حب اور ایک ہے ود۔ حب کہتے ہیں کسی بھی انسان کے اندر جو انر فیلنگز ہوتی ہیں، جو جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، وہ حب ہوتا ہے، اور پھر اس محبت کے نتیجے میں وہ جو ایکشن کرتا ہے اس کو ود کہتے ہیں۔ یعنی کہ الودود ایسی محبت ہوتی ہے جو عمل میں نظر آتی ہے، ہائی ڈگری آف لو ٹرانسلیٹڈ ان ایکشن۔ اللہ تعالیٰ کی ذات الودود ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں سے محبت کرتے ہیں، اور پھر ایمان والے لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل اللہ کی محبت سے ایسے معمور ہوتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر انہیں کوئی عزیز نہیں ہوتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 90 میں آتا ہے، اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرے رب تعالیٰ رحیم اور محبت کرنے والے ہیں۔ جب انسان کو یہ پہچان ہو جائے کہ اس کا رب ودود ہے، اہل ایمان سے، تقوی کرنے والوں سے، اطاعت شعاروں سے محبت رکھتا ہے، صبر کرنے والے، توکل کرنے والے، اہل توبہ، اہل طہارت اور سچے محسنین سے محبت رکھتا ہے، تو پھر انسان پہ یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی پسندیدہ اعمال کرے اور ہر اس چیز سے خود کو بچائے جو اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے یا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کی محبت پانے کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اس کے بارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں آتا ہے، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی محبت کا اصل سورس ہیں اور اللہ کی محبت بہت شدید ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو دیکھتے ہیں ہماری دعاؤں کی قبولیت میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہماری چھوٹی اور بڑی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ کا نام المجیب پڑھا تھا تو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری کی گئی ہر دعا کو رسپانس دیتے ہیں۔ ہماری کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہیں ہوتی، ہر دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی بارش برساتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بارش جو ہے وہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتی ہے۔ ہمارا سارا کا سارا رزق اس زمین سے ہی جڑا ہوا ہے، ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح پودے، ان کو بھی جو ہے وہ زمین چاہیے گرو کرنے کے لیے، اور ہمارے لیے آکسیجن پرووائڈ کرنے کا ذریعہ بھی وہی پودے بنتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہم پر بارش برسائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر وحی الہی نازل کی جس سے ہمارے دل زندہ ہوتے ہیں اور ہمارے دلوں کو آباد کیا۔ پھر اللہ کی محبت ہمیں اس چیز میں بھی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ایک انسان ساری زندگی بھی گناہوں میں گزار دے اور وہ اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنا کلام نازل کیا، قرآن نازل کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور اپنے محبوب پیغمبروں کو ہماری طرف بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کر سکیں، ہماری رہنمائی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام انسان کے اندر ایک ایسی قوت کو پیدا کرتا ہے کہ انسان اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، اور انسان اللہ کی رحمت کا امیدگار رہتا ہے اور مایوس نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس نام کو ذہن میں رکھ کر عبادت کریں تو ہمیں عبادت کی صحیح لذت جو ہے وہ محسوس ہوگی، کیونکہ انسان اس بات کو ریئلائز کرے گا کہ وہ ایسی ہستی سے دعائیں کر رہا ہے جو اس سے کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں رکھتی اور اس سے مخلصانہ محبت کرتی ہے۔ اور پھر اس نام پر یقین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی بڑھائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت عطا کریں اور ان اعمال کی محبت دیں جو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہیں، اور ان لوگوں کی محبت عطا کریں جو اسے اللہ کی محبت کے قریب کرتی ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے،
اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، میں آپ سے آپ کی محبت اور اس کی محبت جو آپ سے محبت کرتا ہوں اور اس عمل کی محبت جو آپ کی محبت کے قریب ہے کا سمال کرتا ہوں۔ یہ اس دعا کا جو ہے مفہوم ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام ڈسکس کریں گے جو کہ ہے المجید، یعنی کہ بزرگی والا۔ المجید کہتے ہیں اس ذات کو جس کی شان بہت بلند ہو، وسیع تر کامل صفات والا، جس کی عظمت کی بنا پر مخلوق اس کی بزرگی بیان کرتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے پاس قرآن کو المجید کہا گیا، والقرآن المجید، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کے اندر بے شمار خیر پائی جاتی ہے اور بے شمار علم پایا جاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے المجید ہونے کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک صفت میں بے شمار ابنڈنس، بے شمار ہونا جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گلوری جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز نہ صرف پرفیکٹ ہے بلکہ لامحدود ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں 2 بار آیا ہے، ایک بار سورہ ہود آیت نمبر 73، انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف کیے گئے بزرگی والے ہیں، اور دوسری بار آتا ہے سورہ البروج آیت نمبر 10 میں، ذو العرش المجید، وہ عرش والے مجید ہیں۔ دراصل یہ اسم جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اپنے اندر بادشاہت، سلطنت کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی ہر صفت میں کمال درجے کے ہونے کو واضح کرتا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے، وہ ہماری سوچ سے بالا تر ہے، ہماری سوچ لمیٹڈ ہے، جبکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ سارا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور تعظیم ہی بیان کرتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے بلند مرتبہ صورت ہے، اور اس کا نصف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرتا ہے، اور باقی نصف دعا ہے اور ایک وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کہ حدیث قدسی ہے، میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی بندے کے لیے۔ میرا بندہ جو سوال کرتا ہے میں اسے دوں گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ اسے ملے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، رکوع و سجود میں بھی اللہ کی تعظیم بیان کرتے ہیں، جب تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں تب بھی ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ یعنی ساری کی ساری نماز جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا پر مبنی ہے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی گلوری ہو، ہماری بھی لوگ عزت کریں، ہماری بھی کوئی شان ہو، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو لوگوں کو معاف کر دیں۔ یہ چیز انسان کو بے شمار عزت دینے کا باعث بنتی ہے۔ اصل عزت والا وہ ہوتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شان اور عزت بڑے بڑے سیلیبریٹیز اور انفلوئنسرز کو فالو کرنے میں سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام ہی انسان کو اصل گلوری عطا کرتا ہے، انسان کی اصل شان، انسان کی اصل عزت، انسان کا اصل مرتبہ صرف اور صرف اسلام کے ذریعے ہی بلند ہوتا ہے۔ آج تک روئے زمین پہ موجود تمام انسانوں پر اسٹڈی بھی کریں تو سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی چلتا پھرتا قرآن ہے، وہ اسلام کے سنہری اصول ہیں۔ اور پھر صحابہ کی زندگیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں، وہ ساری کامیابیاں، وہ ساری فتوحات اسلام ہی کی بدولت ہیں۔ آج جو اسلام کی ایک لیگیسی ہے
وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے اس قرآن کو اپنایا تھا، جنہوں نے اسلام کو اپنایا تھا، جنہوں نے بے شمار قربانیاں دے کر اللہ کے احکامات پر عمل کیا تھا۔ تو جب ہم لوگ بھی قربانیاں دیں گے، جب ہم لوگ بھی اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات نفس کو مار کے اللہ کی اطاعت کے کام کریں گے تو یہ چیز ہمارے لیے بھی بڑی عزت کا باعث بنے گی۔ پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا انسان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور کائنات کی ہر ایک شے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اور پھر بھی ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہیں کی جا سکتی، چاہے سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں یا سارے درخت قلم بن جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھنے کے لیے کم پڑ جائیں گے۔ اور ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب بھی کوئی ہیوج چیز دیکھیں، کوئی واسٹ چیز دیکھیں، کوئی ایسی چیز جو آپ کو میسمرائز کر دے۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ ایسے ایسے نظارے دیکھتا ہے کائنات میں، یا پھر قرآن میں ایسی آیات دیکھتا ہے، یا پھر کہیں پر کوئی بھی چیز جو آپ کو امیزڈ کر دے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ذکر کریں، المجید، اور خود کو ریمائنڈ کرائیں کہ اصل شان اللہ رب العالمین سے بلانگ کرتی ہے۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے دو نام، المجید اور الودود۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔